السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عارف الدین، فاؤنڈر اینڈ CEO تھنک ینگ کنسلٹنٹس۔ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ پروجیکٹ اور ریسرچ انسائٹس کے بارے میں ہے۔ آج کی میری ویڈیو پروجیکٹ کے بارے میں ہے، جو ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ اور دوسری جو اپروچ ہے واٹر فالنگ ٹریڈیشنل اپروچ کے فرق کو میں تفصیل سے آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو میں نے دوستوں کی بہت زیادہ گزارش کے اوپر بنائی ہے۔ ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہم بات کریں گے اور واٹر فال اور ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کا آپس میں ہم موازنہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ کی بات کریں گے۔ واٹر فال ہیز نو اسکوپ آف چینجنگ دا ریکوائرمنٹس ونس دا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ سٹارٹس۔ جب ایک مرتبہ پروجیکٹ کے سٹارٹ میں پروجیکٹ کا اسکوپ ڈیفائن ہو جاتا ہے تو پھر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے دوران اس میں چینجز کرنا ناممکن ہوتا ہے اور کافی مشکل ہوتا ہے واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ میں۔ اس کے برعکس اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں تو ایجائل الاؤز چینجز ان پروجیکٹ ڈیولپمنٹ۔ ایجائل کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر چینجز کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے برعکس کے واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ کے۔ واٹر فال از اے لینئر سیکوینشل پروسیس۔ واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ کا اپروچ جو ہے اور اس کا جو ماڈل ہے وہ لینئر کام کرتا ہے۔ اس میں ایک پروسیس جب تک ختم نہ ہو تو دوسرا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوتا۔ یہ راؤنڈز میں کام نہیں کرتا بلکہ ایک سیکوینس لینئر سیکوینس میں چل رہا ہوتا ہے۔ جب تک ایک فیز کمپلیٹ نہیں ہوتا تو دوسرا فیز سٹارٹ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ کو دیکھیں تو ایجائل ڈز ناٹ اسٹرکٹلی فالو دا سیکوینس اینڈ ورک ان اسپرنٹس۔ ایجائل جو ہے وہ سیکوینس کو فالو نہیں کرتا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک پروسیس ختم ہو تو دوسرا پروسیس سٹارٹ ہو، بلکہ وہ اسپرنٹس میں کام کرتا ہے۔ اسپرنٹس میں چھوٹے چھوٹے فیزز ہوتے ہیں اور انہی فیزز میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے اسپیڈلی۔ اس کے بارے میں آگے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ایجائل میتھڈالوجی از نون فار اٹس فلیکسیبلٹی۔ ایجائل میتھڈالوجی اپنی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے، کیونکہ آج کل جو انوائرمنٹ ہے پروجیکٹ کا وہ کافی کمپلیکس ہے اور ٹربولنٹ ہے، جس میں کافی کام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایجائل میتھڈالوجی جو ہے وہ ایک فلیکسیبل اپروچ ہے۔ واٹر فال میں اگر ہم دیکھیں تو واٹر فال کسٹمر فوکسڈ بٹ ہیو سم ادر میٹرکس ایز ویل۔ واٹر فال اپروچ کا فوکس کسٹمر کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی باقی بہت سارے میٹرکس ہوتے ہیں جس کے اوپر واٹر فال کا کافی فوکس رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ کو دیکھیں تو ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ جو ہے وہ کسٹمر سینٹرڈ ہے۔ اٹس مین کہ ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ صرف اور صرف کسٹمر کے اوپر فوکس کرتی ہے اور اس کی پریورٹی جو ہے وہ کسٹمر اور بینیفیشریز ہیں۔ واٹر فال میں ہم بات کرتے ہیں کہ مور فوکس ٹورڈز پروسیسز اینڈ ڈاکومنٹیشن۔ واٹر فال اپروچ جو ہے وہ ڈاکومنٹس اور پروسیسز پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کو دیکھیں تو ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ مور فوکس ٹورڈز ڈیلیورنگ ویلیویبل پروڈکٹس اور سروسز۔ مطلب ہے کہ ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ زیادہ اس کا رجحان جو ہے اور پریورٹی جو ہے وہ ویلیویبل پروڈکٹ یا سروس دینا ہے، نہ کہ ڈاکومنٹس اور پروسیس کو زیادہ اہمیت دینا۔ اس کے برعکس اگر ہم واٹر فال کو دیکھیں تو واٹر فال کے فارمل چینجز پروسیس ہے۔ واٹر فال کے اندر جو پروسیس کے اندر چینجز ہوتی ہیں وہ ایک فارمل طریقے سے ہوتی ہیں، چین مینجمنٹ جو سسٹم ہے۔ لیکن اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں تو ایزی ٹو چینج ان پروسیس، اس کے پروسیس کے اندر چینج کرنا جو ہے وہ کافی آسان ہوتا ہے۔ واٹر فال اپروچ جو ہے ایک اسٹرکچرڈ اپروچ ہے۔ اس کے برعکس ایجائل میتھڈالوجی جو ہے وہ کافی فلیکسیبل ہے، جو کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ جو ہے ایزیلی ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اس کانٹیکسٹ کے اندر آسانی کے ساتھ ہم لانچ کر سکتے ہیں۔ ہم اس ڈائیگرام میں اب دیکھتے ہیں کمپیریزن آف واٹر فال اینڈ ایجائل اپروچز۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ واٹر فال جو ہے ایک لینئر سیکوینس میں کام کر رہا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں تو سب سے پہلے انالائز کرتا ہے، پلان، پھر ڈیزائن، پھر بلڈ،
پھر ٹیسٹ اور پھر ڈپلوائے کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ کو دیکھیں تو ایجائل میں انالائز ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، ڈیزائن ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک سپرنٹ ہے، اسمال سپرنٹ، جس میں یہ کام کر رہا ہے۔ پھر دوبارہ سے ڈپلوائے، انالائز، پلان، ڈیزائن، بلڈ، ٹیسٹ، انالائز ایک اور سپرنٹ ہے۔ مطلب ہے یہ منیمم جو اسمال فیزز ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ ہم ایک اور ڈائیگرام کو بھی دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پر۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر واٹر فال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفائن ہوتا ہے پہلے، پھر بلڈ ہوتا ہے، پھر ریلیز ہوتا ہے اور پھر ویلیو کی بات کی جاتی ہے۔ اگر ہم ایجائل میں دیکھیں تو ایجائل میں ڈیفائن، بلڈ، ریلیز یہ ایک سپرنٹ ہے، منیمم فیز ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ڈیفائن، بلڈ، ریلیز ایک اور منیمم سپرنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ڈیفائن، بلڈ، ریلیز ایک اور منیمم سپرنٹ ہے۔ مطلب واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئیڈیل ماڈل فار اے اسمال سائز پروجیکٹ، واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ جو ہے وہ اسمال سائز پروجیکٹس کے لیے بہت ہی زیادہ آئیڈیل اپروچ ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں تو ناٹ یوزفل میتھڈ فار اسمال ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، اسمال ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ جو ہے وہ زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ اگر ہم واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں تو ان دا واٹر فال میتھڈ دا پروسیس از آلویز اسٹریٹ فارورڈ، سو پروجیکٹ مینیجر پلیز این ایسینشیل رول ڈیورنگ ایوری اسٹیج۔ واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ ایک لینئر سیکوینشل پروسیس کے اوپر بیس کرتا ہے، جس میں پروجیکٹ مینیجر کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ ہر سٹیج میں انوالو ہوتا ہے اور اس کا پورے پروجیکٹ کے اوپر کافی انفلوئنس رہتا ہے فرام انیشیل سٹیج ٹو ڈپلوائے سٹیج۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں، دا ایجائل ٹیم ممبرز آر انٹرچینجیبل، ایز اے ریزلٹ دے ورک فاسٹر۔ ایجائل اپروچ میں ٹیم ممبرز جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں اوور آل پروجیکٹ پروسیسز کے لیے اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیسز کے لیے۔ اس میں پروجیکٹ مینیجر کا رول جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے اور کسی حد تک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ میں بات کریں تو وہ انکریمنٹل پروگرس کے اوپر بات کرتا ہے، جس میں کلائنٹ اور ٹیم جو ہے کو پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ اس سٹیج پہ کیا ہو رہا ہے، اور کلائنٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے ایوری سٹیج آف پروجیکٹ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے۔ اس کو بالکل ہر چیز کے اوپر جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر لیا جاتا ہے تاکہ وہ ہر چیز سے آگاہ رہے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں واٹر فال اور ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کی۔ ایک کیش فار ورک کا پروجیکٹ تھا جو فلڈ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن جب وہ پروجیکٹ اپرووڈ ہوا اور فنڈنگ ریلیز ہوئی تو اس ٹائم کیش فار ورک کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس پروجیکٹ کے اندر جب چینجز لانے کی بات کی گئی تو وہ سسٹم اتنا فارمل چینج سسٹم تھا اس ڈونر کا اور اس پروجیکٹ کا کہ اس میں چینج کرنا کافی مشکل تھا اور کافی ٹائم سپینڈنگ تھا۔ اسی وجہ سے ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف جو ہے آہستہ آہستہ رجحان ہو رہا ہے۔ ڈونرز اور آرگنائزیشن سمجھ رہی ہے کہ ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ کسٹمر فوکسڈ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسٹمر کو چاہیے وہ چیز اس کو پرووائڈ کی جائے، نہ کہ پروجیکٹ کے سٹارٹ میں جو چیز کسٹمر اورینٹڈ ہو لیکن پروڈکٹ یا پروجیکٹ ڈیولپ ہونے کے آخری سٹیج کے اوپر کسٹمر کی نیڈس اور اس کی وانٹس ہی چینج ہو چکی ہو۔ اسی وجہ سے زیادہ تر پروجیکٹ مینیجر اور آرگنائزیشن جو ہے وہ ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس یا اپروچ کو جو ہے نا وہ پریفر کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو کو سمرائز کرتا ہوں۔ ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ پروسیسز کے بارے میں بات زیادہ نہیں کرتا، وہ ڈاکومنٹس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، جو کہ ہمارا واٹر فال پروجیکٹ مینجمنٹ اپروچ جو ہے وہ پروسیسز کے بارے میں اور ڈاکومنٹس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ایجائل پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ سپرنٹس میں کام کرتا ہے۔ یہ ان دونوں کے بیچ میں اہم جو فرق ہے۔ آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور
بیل ٹون پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔